السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ کلاس کے اندر ہم نے تختی نمبر 9 جو گزشتہ تختیوں کی مشق ہے اسے پڑھا تھا۔ اس تختی کے کچھ الفاظ کو ہم نے پڑھ کر دیکھا تھا۔ امید ہے آپ کو گزشتہ کلاس کے جو ہم نے سبق پڑھا تھا وہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر آپ کو اس سبق کے اندر کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ شروع کرتے ہیں ہم اپنا آج کا نیا سبق۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ با زیر بھی، ہاں کھڑی زیر ہی، بھی ہی، آگے وقت بھی ہی۔ تختی نمبر 4 حرکات کسے کہتے ہیں؟ زبر زیر پیش کو، اور زبر زیر پیش کو کھینچ کے نہیں پڑھتے۔ ہاں کھڑی زیر ہی تختی نمبر 7 کھڑی حرکات سے لیا گیا ہے۔ کھڑی حرکات کسے کہتے ہیں؟ کھڑا زبر، کھڑی زیر الٹا پیش۔ اور حرکات اور کھڑی حرکات میں یہ فرق ہے کہ حرکات کو کھینچ کے نہیں پڑھتے جبکہ کھڑی حرکات کو کھینچ کے پڑھتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور بات، کھڑی حرکات پر جب وقف کیا جاتا ہے، یہ جو ہاں ہے کھڑی حرکات کی ہاں ہے، یہ کھڑی حرکات کی ہاں کیوں ہے؟ کیونکہ اس کے نیچے کھڑی زیر ہے، اس وجہ سے کھڑی حرکات کی ہاں ہے یہ۔ اور کھڑی حرکات سے کسی لفظ پر بھی جب وقف کیا جاتا ہے تو اسے اسی طرح پڑھا جاتا ہے۔ ہاں کھڑی زیر ہی، اس کو وقف جب کریں گے، بھی ہی، آگے وقت بھی ہی۔ جیم الف مد زبر جا، حمزہ زبر آ، جا، آگے وقت جا۔ اچھا اس لفظ پر 2-3 چیزیں دماغ میں رکھ لیجیے گا اپنے۔ ایک چیز تو یہ اوپر یہ ہم پڑھ کر آ چکے ہیں اس تختی کے اندر ہی کہ حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ ہو، حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ ہو اور وہ اسی کلمے میں ہو، اب جا پورا ایک کلمہ ہے، صحیح؟ حروف مدہ کسے کہتے ہیں؟ تختی نمبر 8 حروف مدہ اور لین۔ حروف مدہ کہتے ہیں الف سے پہلے زبر ہو، واؤ ساکن سے پہلے پیش ہو، اور یا ساکن سے پہلے، یہ دیکھیں جیسے واؤ ساکن سے پہلے پیش ہو اور یا ساکن سے پہلے لفظ کے نیچے زیر ہو، تو یہ حروف مدہ کے لفظ کہلائیں گے۔ پلس ان حروف مدہ کے لفظ کے بعد حروف مدہ کا کوئی بھی لفظ ہو، چاہے وہ یہ والا ہو، یہ جو لکھا ہوا ہے جو یہ والا لفظ ہو، یا اس کے علاوہ یا والا لفظ ہو، ان تینوں میں سے کوئی بھی لفظ ہو، ان تینوں میں سے کوئی ایک لفظ آ جائے اور اس لفظ کے بعد حمزہ آ جائے اور وہ پورا کا پورا ایک کلمہ ہو، تو اس صورت میں اس طرح کا مد یہاں لاگو ہوتا ہے۔ اس مد کو کہتے ہیں مد متصل۔ مد متصل کسے کہتے ہیں؟ حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ ہو اور حمزہ اسی کلمے میں ہو تو اسے مد متصل کہیں گے۔ سب سے پہلی چیز ہے کہ سب سے پہلے تو یہ لفظ جیم اور الف جو ہے یہ حروف مدہ کے اندر جا رہا ہے۔ تختی نمبر 8 حروف مدہ اور لین۔ حروف مدہ کسے کہتے ہیں؟ الف سے پہلے اگر لفظ کے اوپر زبر ہو، واؤ ساکن سے پہلے پیش ہو، اور یا ساکن سے پہلے لفظ جو بھی آ رہا ہو اس کے نیچے زیر ہو، تو ان 3 طرح کے لفظوں کو حروف مدہ کہیں گے اور یہ کھینچ کے ادا کیے جائیں گے۔ اب حروف مدہ کے بعد ایک اور نیا قانون بن رہا ہے کہ حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ ہو اور حمزہ بھی اسی کلمے میں ہو تو اسے وہاں پر ایک طرح کا مد آ رہتا ہے۔ یہ جو ڈنڈی آپ کو نظر آ رہی ہے یہ ڈنڈی اسی وجہ سے آ رہی ہے۔ اور یہ ڈنڈی کیوں آ رہی ہے؟ کیونکہ حروف مدہ کے بعد حمزہ آ رہا ہے، وہ بھی اسی کلمے میں آ رہا ہے، اس وجہ سے یہ ڈنڈی لگا دی گئی ہے۔ اب یہ ایک بڑا مد ہوگا جیسے 4 الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ اسے مد متصل اور مد واجب کہتے ہیں۔ مد متصل اور مد واجب کہتا ہے۔ کیسے پڑھیں گے اسے؟ اچھا حمزہ کون سی تختی میں جا رہا ہے؟ یہ زبر والا لفظ ہے تو یہ تختی نمبر 4 حرکات میں جا رہا ہے، حرکات کو کھینچ کے نہیں پڑھتے۔ کس طرح سے ادا کیا جائے گا؟ جا، آگے وقت جا۔ یہاں پر ایک اور چیز آپ لوگ دماغ میں رکھ لیجیے گا، محفوظ کر لیجیے گا اپنے پاس، کہ حمزہ پر جب بھی جزم آئے گا تو اسے پچھلے حروف سے ملا کر جھٹکا دے کر ادا کریں گے۔ مثلاً یہاں پر جو ہم نے لفظ پڑھا تھا جا، جب اس پر وقف کریں گے تو اسے پڑھیں گے جا،
تو جب حمزہ پہ روکیں گے تو ایک ہلکی سی معمولی سی جھٹکے کی آواز آئے گی. یہ جب آئے گی جب حمزہ کے اوپر جزم ہوگا. وقف کرنے کے بعد حمزہ پر جزم آ رہا ہے، اس وجہ سے یہاں پر جھٹکا محسوس ہلکا سا ہو رہا ہے. اسی طرح سے جی آگے وقف جی، جیم الف مد کھڑی زیر جی، حمزہ زبر آ جی آگے وقف جی. یہاں پر بھی حمزہ کو ہلکا سا جھٹکے سے ادا کریں گے. جیم واؤ پیش جو، عین دو زیر عین جو عین آگے وقف جو. یہاں پر دیکھیں واؤ ساکن سے پہلے لفظ کے اوپر پیش آ رہا ہے. یہ واؤ ساکن ہے، اگر واؤ پر جزم آ جائے تو اسے ساکن کہتے ہیں. واؤ ساکن سے پہلے جو لفظ ہے اس پر پیش ہے تو یہ حروف مدہ کی تختی میں جائے گا. تختی نمبر 8 حروف مدہ. حروف مدہ کے 3 لفظ ہیں، الف واؤ یا. الف کی مثال یہاں آ چکی ہے. الف سے پہلے لفظ پر زبر ہے تو یہ حروف مدہ کہلائے گا. واؤ ساکن سے پہلے لفظ کے اوپر پیش ہے تو یہ حروف مدہ کہلائے گا اور اسے کھینچ کے ادا کریں گے. اور اسی طرح سے یا ساکن سے پہلے لفظ ان کے زیر ہو تو یہ بھی حروف مدہ کہلائے گا اور اسے بھی کھینچ کے ادا کیا جائے گا. اچھا عین جو ہے یہ تنوین کا لفظ ہے. تنوین کیسے کہتے ہیں؟ تختی نمبر 5 دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں. تنوین کیسے کہتے ہیں؟ غنہ کرنے کو غنہ کہتے ہیں، ناک میں آواز لے جانا اور چھپانا. غنہ کب کیا جاتا ہے؟ جب حروف تنوین کے بعد حروف ہلکی میں سے کوئی حروف اور لام اور را نہ ہو. حروف ہلکی اور لام اور را میں سے کوئی حروف نہ ہو. حروف ہلکی جیسے کہتے ہیں حمزہ ہا عین ہا غین خا. تنوین کے بعد حروف ہلکی خا آ رہا ہے جو کہ حروف ہلکی میں سے، اس وجہ سے ہم نے تنوین کو غنہ کر کے نہیں ادا کیا. وقف کرنے کے بعد یہاں پر ایک طرح کا وقف پیدا، یہاں پر ایک طرح کا مد پیدا ہو جائے گا جسے کہیں گے مد وقفی اور مد عارضی. ہم نے پیچھے تختی کے اندر پڑھا تھا کہ حروف مدہ اور حروف لین کے بعد اگر سکون پہلے سے موجود ہو تو وہاں پر بھی مد ہوگا. حروف مدہ اور حروف لین کے بعد مد، حروف مدہ اور حروف لین کے بعد اگر سکون ہو اور وہ پہلے سے ہو، وقف کرنے کی وجہ سے پیدا نہ ہو رہا ہو، اس صورت میں اس مد کو مد لازم کہتے ہیں. لیکن اگر وہاں پر حروف مدہ اور حروف لین کے بعد اگر سکون وقف کی وجہ سے پیدا ہو تو اسے مد وقفی اور مد عارضی کہیں گے. یہاں پر جو وقف، یہاں پر جو سکون پیدا ہو رہا ہے وہ وقف کرنے کی وجہ سے پیدا ہو رہا ہے. دو زبر پر جب بھی وقف کیا جائے گا تو دو زیر پر وقف جب بھی کیا جائے گا تو دونوں زیر ہٹ جائیں گی اور یہاں پر جزم آ جائے گا. اور جزم آ گیا یعنی کہ سکون یہاں پیدا ہو گیا اور وہ سکون وقف کی وجہ سے پیدا ہو رہا ہے اور حروف مدہ کے بعد پیدا ہو رہا ہے تو اسے مد وقفی اور مد عارضی کہیں گے. مثلاً جو عین آگے وقف جو، خا واو زبر خو، فا دو زیر فن خوفن آگے وقف خوف. انہوں نے یہاں دونوں مثالیں دے دی ہیں. یہاں پر حروف مدہ کے بعد سکون وقف کی وجہ سے پیدا ہو رہا تھا اور یہاں حروف لین کے بعد سکون جو پیدا ہو رہا ہے وہ بھی وقف کی وجہ سے ہی پیدا ہو رہا ہے. یعنی حروف مدہ کی مثال بھی دے دی انہوں نے آپ کو اور حروف لین کی مثال بھی دے دی. اور یہاں تنوین کے بعد حروف ہلکی آ رہی ہے دوبارہ سے تو ہم اسے غنہ نہیں کر کے پڑھیں گے. غنہ کسے نہیں کریں گے؟ اس فا کو غنہ نہیں کریں گے کیونکہ فا تنوین کا حروف کہلائے گا. دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں. تنوین کہتے ہیں غنہ کرنے کو. غنہ ناک میں آواز لے جانا اور چھپانے کا نام ہے. اگر آپ کو جلدی جلدی سے میرے قوانین جو میں بتا رہا ہوں سمجھ میں نہ آ رہے ہوں، گزشتہ تفصیل جو ہم نے پڑھی ہیں آپ انہیں سن لیں گے تو آپ کو میری بات سمجھ میں آنے لگ جائے گی. ابھی تو میں آپ کو ہر لفظ سے رک کے وضاحت سے قوانین بتا رہا ہوں، قوانین میں اصول بتا رہا ہوں، جبکہ میں یہ ساری چیزیں پہلے بتا چکا ہوں. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ بار بار آپ سنتے رہیں حتیٰ کہ آپ کو یہ چیز پکی ہو جائے گی. خیر، واؤ ساکن سے پہلے اور یا ساکن سے پہلے جب بھی لفظ زبر ہوگا تو وہ حروف لین کہلائے گا. یہاں پر واؤ ساکن سے پہلے پیش تھا تو یہ مد کا حروف کہلاتا تھا اور حروف لین کے دو لفظ ہیں واؤ اور یا، اور ان دونوں سے پہلے زبر ہو تو یہ لین کہلاتے ہیں. واؤ ساکن اور یا ساکن سے پہلے اگر لفظ پر زبر ہو تو یہ لین کہلائیں گے. یا کی مثال انہوں نے اوپر دی تھی ہمیں گزشتہ کلاس کے اندر
یا ساکن سے پہلے لفظ پر زبر تھا، یہ حروف لین کہلاتا تھا۔ اسی طرح سے واؤ ساکن سے پہلے زبر ہے تو یہ بھی حروف لین کہلائے گا، اور حروف لین کو کھینچ کے ادا نہیں کرتے۔ تنوین جو ہے وہ دو زبر دو زیر دو پیش کو کہتے ہیں، تختی نمبر 5 تنوین دو زبر دو زیر دو پیش کو کہتے ہیں۔ غنہ اس سے کر کے ادا کیا جاتا ہے۔ غنہ کب کیا جاتا ہے؟ جب حروف حلقی میں سے کوئی حروف نہ ہو، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا اور لام را، ان 8 حروفوں کے علاوہ کوئی بھی حروف آئے گا تنوین کے بعد تو تنوین غنہ ہوگی، تنوین کے بعد آئے گا تو تنوین غنہ ہوگی۔ حروف حلقی اور لام را اگر تنوین کے بعد آئیں گے تو تنوین غنہ نہیں ہوگی۔ دونوں صورتیں میں نے آپ کو وضاحت سے بتا دی ہیں۔ ابھی تنوین غنہ کیوں نہیں ہو رہی؟ کیونکہ تنوین کے بعد حروف حلقی آ رہا ہے خا، اس وجہ سے تنوین غنہ نہیں ہو رہی۔ کس طرح سے ادا کیا جائے گا اسے؟ خوفن، آگے وقت، خوف۔ امید ہے آپ لوگوں کو آج کا سبق بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں، اور ملتے ہیں آپ لوگوں سے اس نئے سبق کے ساتھ اس نئی کلاس میں۔ جب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔